الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله العظيم. سود کی حرمت ثابت ہے علی ریب کتاب و سنت سے. سود کی حرمت ثابت ہے علی ریب کتاب و سنت سے. حق نے خطاب عام کیا یوں دیکھو ساری امت سے. سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے. سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے. سود ہے نجس عین سنو یہ سور سے بھی بدتر ہے. سود کے بارے میں کچھ باتیں پیش ہے گوشے دل سے سنو. سود کے بارے میں کچھ باتیں پیش ہے گوشے دل سے سنو. سود سراپا لعنت ہے اے اہل ایمان سے بچو. میرے محترم دوستو اور قابل صدر احترام حاضرین یہ جلسہ، آج کی اس پاکیزہ محفل میں سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، سود ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہر خاص و عام جانتا ہی نہیں بلکہ اچھی طرح واقف بھی ہے. سود خوری کا طریقہ دنیا میں آج نہیں پیدا ہوا بلکہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن آج کے اس دور میں اس بدترین فعل کو اس قدر عام کر دیا گیا کہ لوگ اپنی کم عقلی اور بدبختی کی وجہ سے معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، جبکہ یہ مسلم معاشرے کے لیے دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ سود کی نحوست کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں خاندان اور فیملی نان شبینہ کے محتاج ہو گئے اور لاکھوں کی جائیداد کوڑوں کے مول فروخت ہو گئے. ملت اسلامی کے پروانوں، ہم سب کے آقا و مولا کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے. اور اعلان خداوندی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام قرار دیا. سود کی لعنت کی وجہ سے بہت سے غریبوں کے گھر ساز و سامان، زیورات، ضمیر و جائیداد ختم ہوتی ہے اور بعد میں انہیں در بدر کی ٹھوکری کھانی پڑتی ہے. یہ سیٹ مہاجن اور پونجی پتنی والے سودی نظام کے ذریعے انسانی اصول مظالم ڈھا رہے ہیں اور غریب کا خون چوس رہے ہیں اور غریب و نادان کو ہمیشہ غریب رہنے پر مجبور کر دیتے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ ہمدردی اور غمخوری کی تمام راہوں کو مطلوب کر دیتے ہیں. محترم عزیز ساتھیوں، سود لین دین اور کاروبار سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہے اس کا اندازہ آپ اس آیت سے بخوبی لگا سکتے ہیں. ارشاد ربانی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمہارا جو سود باقی رہ گئے تو اسے درگزر کرو. اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرات گرامی، آپ سود کی نحوست اور گناہ کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جس میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے تحت درجات ہیں اور ان کا کم سے کم گناہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اور مزید ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم لینے کا گناہ 36 مرتبہ ماں سے زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے، جبکہ زنا خود ایک شدید ترین گناہ ہو اور وہ بھی ماں کے ساتھ اس کا طبقہ ہوا تو سود کے آخری درجے کا کس قدر شدید ہوگا. اللہم احفظنا من. اے دنیا میں رہنے والوں، سود کی حرمت یاد کرو. اے دنیا میں رہنے والوں، سود کی حرمت یاد کرو، اس کی نحوست یاد کرو اور اس کی لعنت یاد کرو. محترم عزیز ساتھیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم اور انبیاء کرام کا دیدار کرایا گیا، وہی آپ